طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا تم پر کروڑوں درود۔ اور مکتے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے شان میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا آسان ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کے اس پرفتن دور میں امت مسلمہ جس مصیبتوں سے دوچار ہو رہی ہے وہ ہمارے اور آپ کے نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کل صحابہ کرام کا ایمان جو مضبوط تھا، جو ہزاروں کے مقابل میں اگر 313 اتر گئے تو ہزاروں کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ان کے اندر وہ کون سی طاقتیں تھی، کون سی قوتیں تھی جس بنیاد پر اپنے سے کئی گنا کفار و مشرکین پر غالب پاتے ہوئے نظر آئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اگر دیکھی جائے تو وجہ یہ تھی کہ وہ پکے مسلمان تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا وہ جذبہ رکھتے تھے، اور وہ باعمل تھے۔ قرآن کی آیت کو پڑھتے، اس پہ عمل کرتے، پھر اس کے آگے پڑھتے، یہ ان کے طریقہ کار زندگی گزارنے کا تھا۔ مگر ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم دعوے دار تو بہت ہیں کہ نبی کی محبت میں اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جن باتوں سے آقا خوش ہیں آپ ان سے کوسوں دور ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر یہ امت نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کو پکڑ لو، گویا قرآن کو اگر پکڑ لو گے تو تم بھٹکنے سے بچ جاؤ گے۔ ہمارے بچے ہمارے گھر والے قرآن پڑھنے سے کوسوں دور ہیں۔ الغرض آج اگر امت مسلمہ پریشان ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ امت بے عمل ہو چکی ہے، عمل کے میدان سے کوسوں دور ہے، صرف اور صرف دعویٰ ہے، جھوٹی دعویٰ۔ مگر صحابہ کرام کی زندگی کا آپ اگر مطالعہ کریں گے، بزرگان دین کی زندگی کو آپ اگر پڑھیں گے تو اگر وہ کامیاب تھے تو دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی بنیاد پر کامیاب تھے، نماز پنجگانہ کو اچھی طریقے سے حفاظت کے ساتھ پابندی وقت مقررہ پر ادا کرنے کی بنیاد پر وہ کامیاب تھے۔
مگر یہ امت اس سے کوسوں دور ہے، اور دور ہی نہیں بلکہ جس عمل کو اللہ پسند فرماتا ہے اس عمل سے خود بھی دور ہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ مثال میں آپ کو اگر دوں تو آج کے اس دور میں آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو درود پڑھنے پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سلام پڑھنے پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض جماعت یہ کہتی ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ بعض کا یہ کہنا ہے کہ اذان کے بعد جو سلام پڑھتے ہو درود پڑھتے ہو کہاں لکھا ہے؟ نماز عصر کے بعد جو سلام پڑھی جاتی ہے وہ کہاں لکھا ہے؟ نماز فجر کے بعد تم سب کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں اس آیت مبارکہ سے ان منکرین کو اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ فرما دیا اور علل اعلان فرما دیا، بغیر قید کا، بغیر شرط کا رب نے یہ فرما دیا کہ میں اور میرے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود بھیجتے ہیں، اور بھیجنے کا کوئی وقت متعین رب نے نہیں کیا۔ رب نے یہ کہا کہ فلاں وقت پڑھو فلاں وقت نہ پڑھو، رب نے اس آیت میں کہیں نہیں یہ نہیں بتایا، بلکہ رب نے مطلقاً یہ کہا کہ میں پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے تمہارا رب راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ کی تم قربت حاصل کرو، تو تم بھی میرے نبی پر، تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو۔ خوب خوب سلام پڑھنے کا حکم آیا ہے قرآن میں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب خوب خوب کا ذکر آ گیا، جب یہ لفظ آ گیا وسلموا تسلیما، سلام پڑھو تسلیما، کثرت کے ساتھ سلام پڑھو۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت پڑھو اس وقت مت پڑھو، یا اتنا پڑھو اتنا مت پڑھو، کوئی قید کوئی شرط نہیں لگائی، بغیر شرط کا رب نے کہا کہ اپنے محبوب پر جتنا چاہو درود پڑھو، جتنا چاہو سلام پڑھو۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد آپ سلام کیوں پڑھتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد آپ سلام کیوں پڑھتے ہیں، میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ آپ کو اللہ کی محبت سے دور رکھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ رسول اللہ کی قربت حاصل کرنے سے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ خود بھی دور رکھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی دور رکھنے کی کوشش کریں، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ درود مقدسہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کا ذکر کر کر کے انسان اتنی بلند و بالا تک پہنچا کہ آج ایسے ایسے واقعات موجود ہیں، ایسے ایسے بزرگان دین کے واقعات موجود ہیں جنہوں نے درود پاک یا ایسے خوبصورت عمل کو اپنا لیا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں جیتے جاگتے ماتھے کی نگاہ سے حضور کی زیارت کر لی۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی؟ ہر امتی، ہر بندہ چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، ہر کسی کی آنکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش میں حضور کو دیکھ پاتا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں درود پاک کے حوالے سے، تو درود پاک ایسا ورد ہے کہ در حقیقت درود پاک پڑھنا ایک امتی کے لیے حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے جیسا ہے۔ درود پاک پڑھنا ایک امتی کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ درود پاک پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک پڑھنا دنیاوی مشکلات سے آسانی حاصل کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ درود پاک عمل کرنا، درود پاک اپنی زندگی میں معاملات میں شامل کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، گویا یوں کہہ لیجئے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی ایک نشانی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر بھی اس میں شامل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو بتانا چاہا تو فرشتوں سے کہا، اے فرشتے میرے شاہکار کو، میرے آدم کو تم سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر رب نے یہ بتانا چاہا کہ جسے ہم نے بنایا، جسے ہم نے پیدا کیا، میرے شاہکار کو سجدہ کرو، اس لیے کہ بڑی تعظیم کے لائق ہے یہ۔ لیکن یہ حکم صرف ایک آن
کے لیے تھا، ایک لمحے کے لیے تھا، رب نے حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کا، لیکن یہ حکم صرف کچھ لمحے کے لیے تھا۔ جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیش کے لیے سجدہ تعظیمی حرام قرار دے دیا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شہداء ہو، چاہے وہ صادق ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، اب رہتے دنیا تک قیامت تک کسی کے لیے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ لیکن آؤ اب محبوب کبریا کی بارگاہ میں، آؤ رسول کرام کے بارگاہ میں، آؤ رسولوں کے رسول کے بارگاہ میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ جب حضور کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے وقت کو متعین نہیں کیا، کسی چیز کو متعین نہیں کیا، بات تعظیم کی آئی تو مطلقاً یہ کہا کہ میں اور میرے فرشتے اللہ کے محبوب یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو۔ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایمان والوں کے لیے حکم دے دیا کہ میرے محبوب پر ان کی تعظیم و توقیر کے لیے، ان کی شان کی بلندی کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بھی عظمت بلند ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وقار بلند ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی خدا کی نگاہ میں محبوب بن جاؤ، تو پھر میرے نبی پر، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ اور قیامت تک کے لیے حکم دے دیا کہ جو بندہ جتنا زیادہ درود پڑھتا جائے گا اس کے مقامات کو، اس کے مقام کو، اس کے رتبے کو اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا چلا جائے گا۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حکم دے دیا۔ میں آگے آپ کو بتانا چاہوں گا، ابھی میں آپ کو قرآن آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ جب چاہیں آپ کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہیں، جب چاہیں آپ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے رہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں، چھوٹا سا شعر ہے لیکن اس کا معنی اتنا خوبصورت ہے کہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ مچل جائیں گے۔ کسی نے کہا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! اگر ایک امتی حضور کی بارگاہ میں سلام کرے اور حضور پلٹ کر کے اگر جواب دے دے تو اس امتی کی قسمت کی بلندیوں کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ حضور اگر سلامتی کی دعا دے دیے تو یوں سمجھ لیں کہ دنیا بھی آپ کی سنور گئی اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ایک امتی کے لیے یہ ایک بہترین سرمایہ ہے، ایک بہترین تحفہ ہے کہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے جس وقت جتنا موقع ملے حضور کی بارگاہ میں درود ہمیشہ وہ پیش کرتے رہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک سلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث پاک جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کثرت کے ساتھ آپ پر درود پڑھتا ہوں، تو یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ میں اپنے زندگی کے معاملات میں 24 گھنٹے میں آپ پر کتنا درود پڑھنے کا وقت متعین کروں۔ میں یہ ذہن آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ درود کیوں پڑھتے ہیں، اتنا کیوں پڑھتے ہیں، فجر کی بات کیوں پڑھتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ قرآن آیات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اب حدیث پاک کے حوالے سے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں درود پڑھتا ہوں لیکن آپ یہ بتا دیں کہ کتنا وقت میں آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابی، اگر تم درود پڑھتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر ہے تم جتنا زیادہ چاہو بڑھا لو۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس جو وقت ہے ان اوقات میں ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھنے میں صرف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابی تیرے حق میں بہتر ہے اور اگر بڑھا لو۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے پورے وقت میں آدھا وقت
آپ پہ درود پڑھنے میں صرف کرتا ہوں, آپ پہ درود پڑھنے میں وقت لگا دیتا ہوں, آدھا وقت جو ہمارے پاس وقت بچتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابی بن کعب, اے ابی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس میں اور بڑھا لو, اس میں اور اگر اضافہ کر لو تو تیرے حق میں بہتر ہوگا. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے وقت میں 3 حصہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ پر درود پڑھنے میں 3 حصہ وقت کو متعین کر لیتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابی اگر تم اس میں اور بڑھا لو تو تیرے حق میں بہتر ہے. جو ہی یہ فرمانا تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب تو میں پورا وقت آپ پہ نثار کر دوں گا, اب میں پوری زندگی کا جو ہمارے پاس وقت ہے سارے وقت آپ پہ درود پڑھنے میں ہی صرف کروں گا. یا رسول اللہ دنیا کا میں کام کرتا رہوں گا اور لب پہ آپ کا ذکر جاری رہے گا. یا رسول اللہ دنیاوی کام میں اپنا کرتا رہوں گا اور لبوں پر درود مقدسہ یہ سجا کر ہمیشہ پیش کرتا رہوں گا. جب یہ آپ نے کہا ہے تو قربان جاؤ مسلمانوں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابی بن کعب, اے ابی بن کعب اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھو تمہاری دنیا بھی سنوار دی جائے گی اور آخرت بھی سنوار دی جائے گی. ہر بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی 2 خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی سنوار دی جائے. یہ 2 چیزیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی اس کی سنوار دی جائے اور آخرت کی سختیوں سے بھی وہ بچتا ہوا نظر آئے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لو, تمہاری دنیا بھی سنوار دی جائے گی اور آخرت بھی سنورتا ہوا نظر آئے گا. ایک مقام پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کان نبی یوم القیامت الصلاۃ علی کثیرا, کہ او بندہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا. قیامت کے دن ذرا آپ اندازہ لگائیں, قیامت کے دن جو ہولناک اتنے خوفناک منظر ہوگا, لوگ گناہوں کے سبب پریشان ہوں گے, بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے. کوئی گناہوں کے سبب پسینے میں اپنے ٹخنوں سمیت ڈوبا ہوگا, کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا, کوئی گلے تک ڈوبا ہوگا, کوئی گناہوں میں اپنے پسینے میں اتنا شرابور ہوگا کہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اس پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی بندہ ہوگا تو وہ شخص ہوگا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا, جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا. مسلمانوں یہ بتاؤ کل میدان محشر میں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت بانٹ رہے ہوں گے, گناہگاروں کی بخشش کرا کر کے, اللہ سے بخشش کرا کر کے جنت میں داخل کروا رہے ہوں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی بندہ کچھ بانٹ رہا ہو, اگر کوئی بندہ کچھ دے رہا ہو تو سب سے پہلے اس کو ملے گا جو اس سے زیادہ قریب ہوگا, سب سے پہلے اسی کو حاصل ہوگا جو زیادہ قریب ہوگا. اللہ کے رسول میدان محشر میں شفاعت بانٹ رہے ہوں گے, گناہگاروں کے بخشش کروا کر کے جنت میں داخل کروا رہے ہوں گے. اگر ان کے قریب ہم ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نعمت میں ہم سب سے پہلے ہمیں مالا مال کیا جائے گا, اس نعمت کو سب سے پہلے ہم حاصل کریں گے. جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کی شفاعت سب سے پہلے ہوگی. تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں چلتے پھرتے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھتے رہیں, حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں, اور دنیا میں رہ کر کے بزرگان دین نے اس عمل کو اپنایا تو ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنورتا ہوا نظر آیا. حضرت سید امام احمد الرفاعی کبیر الرفاعی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میں دنیا میں رہا میرا سب سے زیادہ معمولات, سب سے زیادہ ذکر اگر کچھ رہا ہے تو درود پاک رہا ہے. میں اپنی زندگی میں درود پاک ہمیشہ اپنے زبان پہ جاری رکھا, اور جب حضور سے دور رہا, مدینہ طیبہ سے دور رہا, مکہ معظمہ سے دور رہا, تو دور رہ کر کے آقا کو پکارتا رہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. روحانیت کے اعتبار سے حضور کو میں پکارتا رہا, حضور نے اس پکارنے پر جواب دیتے رہے اور روحانیت کے طریقے سے میں ان کے اس جواب کو وصول کرتا رہا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مقدر میں یہ لکھا کہ مجھے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع مل گیا. کہہ دے سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا, حضور کے روضے کے قریب میں کھڑا ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں آپ سے دور رہ کر کے آپ پہ صلاۃ و سلام پیش کرتا رہا,
اور روحانیت کے اعتبار سے آپ کے اس جواب کو وصولتا رہا، لیکن یہ آپ کا بیٹا آج روحانیت کے اعتبار سے آپ کا جواب وصول نہیں کرے گا، بلکہ بنفس نفیس آپ کو آپ کے قبر انور سے بظاہر آپ کے زبان مبارک سے یہ آپ کا جواب وصول کرنا چاہتا ہے۔ کتنا بڑا سوال تھا۔ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج میں چاہتا ہوں کہ میں گنہگار آپ کے سامنے سلام پیش کروں، آپ پر درود پیش کروں، اور اس کا جواب آپ باہر آ کر کے قبر انور سے باہر آ کر کے ظاہر ہو کر کے آپ جواب دیں۔ میں اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں اور ظاہر طریقے سے آپ کا اس جواب کو وصول کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا گواہ ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ 70,000 لوگوں کا مجمع تھا، 1 2 3 نہیں، 70,000 لوگوں کا مجمع تھا مسجد نبوی شریف میں۔ 70,000 لوگوں نے دیکھا جب آپ نے یہ عریضہ پیش کیا ہے تو قبر انور شک ہوا اور حضور کے دست انور قبر انور سے باہر نکلے۔ پھر حضرت سید احمد کبیر الرفاعی علیہ الرحمہ حضور کے روضے کے قریب جاتے ہیں اور دست انور کو بوسہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، 70,000 لوگوں نے دیکھا کہ بظاہر حضور نے اپنے دست اقدس کو باہر کر دیا۔ حضرت سید احمد کبیر الرفاعی علیہ الرحمہ دست انور کو بوسہ دیتے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی مجمع میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی حاضر تھا اور اپنے ماتھے کی نگاہ سے حضور کے دست اقدس کو دیکھا اور حضور کے دست اقدس کی ہم نے زیارت کی۔ تو یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس عمل سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول جب راضی ہو جاتے ہیں تو ایسے بڑے بڑے انعامات سے اپنے امتیوں کو نوازتے بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے تو حضور کی بارگاہ میں جب درود و سلام کا ذکر بڑھا دیا، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے لگے، تو بات اتنے پہ ختم نہیں ہوتی، یہ تو وہاں پہنچ کر کے حضور کی زیارت کرتے ہیں۔ لیکن بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماتھے کی نگاہ سے اپنے ہی گھر پہ حضور کی زیارت کی۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک نام امام بوصیری علیہ الرحمہ کا آتا ہے۔ آپ جب جوان تھے تو اس وقت آپ شعر و شاعری میں بڑی ماہر تھے، اور اس شعر و شاعری میں بادشاہوں کے مدح میں، بادشاہوں کی تعریف میں آپ شعر لکھتے اور بادشاہوں سے انعام وصول کیا کرتے تھے۔ جب آخری عمر آپ کی آئی، بڑھاپے کو آپ پہنچ گئے، تو آپ کے جسم میں کمزوری آئی، اور کمزوری آنے کے ساتھ ساتھ آپ فالج کے شکار ہو گئے، لقوہ آپ کو مار گیا۔ پھر جس بستر سے اٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس مشکل گھڑی میں ایک رات آپ نے یہ غور و فکر کیا کہ پوری زندگی تو ہم نے بادشاہوں کی تعریف میں گزار دی، آج کیوں نہیں بادشاہوں کی بادشاہ کی تعریف میں کوئی اشعار لکھا جائے؟ آج کیوں نہیں نبیوں کے نبی کی شان میں کوئی اشعار لکھی جائے؟ یہ ذہن میں خیال آتا ہے، اور حضور کی محبت میں آپ غرق ہوتے ہیں، اور پھر قلم اٹھاتے ہیں اور حضور کی شان میں آپ اشعار لکھتے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس شعر کو آپ لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد جب اشعار مکمل ہوا تو آپ سو جاتے ہیں۔ سونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ قسمت جاگ اٹھا، مقدر چمکا، اور نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، آنے کے بعد سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بوصیری او کلام تو سناؤ، بوصیری جو شعر تو نے میری شان میں لکھا ہے وہ سنا تو صحیح۔ امام بوصیری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضور کے فرمان کے مطابق میں اس شعر کو پڑھتا ہوں، حضور کو سناتا ہوں، حضور بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہو کر کے اپنے جسم سے ایک چادر اتار کر امام بوصیری کو عطا کرتے ہیں، اور پھر دعائیں دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ جو ہی امام بوصیری کی نیند آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کمرہ مہک رہا تھا، خوشبو سے پورا کمرہ بھرا ہوا تھا، اور ان کے پاس ایک چادر مبارک تھی، ایک چادر بھی موجود تھی۔ امام بوصیری علیہ الرحمہ بڑی خوشی کے عالم میں مچلتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب نگاہ ان کے جسم کی طرف پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو لقوے کے شکار تھے، انہیں جو فالج مار گیا تھا، ان کے سارے اجزاء، جسم کے سارے اجزاء بالکل صحیح اور تندرست ہیں، سارے جسم ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد اس چادر مبارک کو اپنے کاندھے پہ لیتے ہیں، اور جو فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ راستے سے جو ہی گزرتے ہیں، ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک اللہ کا ولی راستے پہ ہوتا ہے، اور کہتا ہے امام بوصیری اور رات والا اشعار سناؤ نا جو حضور کے شان میں تم نے لکھا، جو حضور کو سنایا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں میرے حضور کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔
میں کہتا ہوں کہ یہ تمہیں کیسے پتا؟ تم کس اشعار کی بات کہتے ہو؟ تم کون سی شعر سنانے کی بات کہتے ہو؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں بتاؤں یہ چادر کس کی ہے؟ میں بتاؤں یہ چادر تمہیں کس نے دیا ہے؟ جو ہی یہ بات سنتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ معمولی بندہ نہیں ہے. اگر اس کے آگے میں نہ انہیں اگر میں نہ سناؤں تو میرے راز کو اور کھولیں گے. بالآخر وہاں سے آپ صحیح سلامت تندرستی کے ساتھ نماز فجر ادا کرتے ہیں. لوگ دیکھ کے تعجب میں پڑتے ہیں کہ کل کا امام بوصیری جو بسترے پہ پڑا تھا, کھڑے ہونے سے مجبور تھا, آج اپنے پاؤں میں کھڑا نظر آ رہا ہے. آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ حضور کی وہ بات تمام لوگوں کے سامنے امام بوصیری سناتے ہیں اور تمام لوگوں کو اس بات کی طرف دھیان دلاتے ہیں, اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تم بھی درود پاک کا ذکر کیا کرو, تم بھی درود پاک پڑھا کرو. محترم حضرات, یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کو پا کر کے اچھے اچھے بیمار تندرست ہوتے ہوئے نظر آئے. یہ وہ عمل ہے جس عمل کو اپنانے کے بعد اگر بندہ غریب ہے تو امیری کی طرف نظر آتا, امیری کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا. یہ وہ عمل ہے جس عمل کو اپنا کر انسان اگر پریشان ہے تو خوشحالی زندگی گزارتا ہوا نظر آیا. یہ وہ عمل ہے جو عمل دنیا میں انسان کو خوشحالی زندگی عطا کرتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی کامیابی کی دلیل بن جاتی ہے. یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں. اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں, جب بندہ حضور کی طرف اپنا لو لگاتا ہے, جب بندہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور دن بدن اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے, تو یقین جانیے کہ وہ بندہ دھیرے دھیرے حضور کی نظر میں محبوب بنتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر ایک مقام, ایک دن, ایک لمحہ, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضور اس امتی کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں, اور جس امتی کے خواب میں حضور تشریف لے آئے, حضور فرماتے ہیں کہ وہ میرا شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا. جس امتی کے خواب میں اگر میں آ گیا تو یہ یقین کرنا کہ وہ میں ہی ہوں, میرے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. اور جس امتی کے خواب میں آقا تشریف لے آئے اس کے حوالے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے موت آنے سے پہلے پوری زندگی میں ایک بار مجھے وہ ماتھے کی نگاہ سے ضرور دیکھے گا. سبحان اللہ, مرنے سے پہلے اسی دنیا میں اپنے ماتھے کی نگاہ سے مجھے ایک بار دیکھے گا. اگرچہ موت کے وقت ہی کیوں نہ مجھے دیکھے, لیکن ایک بار مجھے دیکھے گا, اس کے بعد ہی دنیا سے ہو جائے گا. یہ کتنی بڑی بشارت ہے, یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسی دنیا میں دیکھ لے ہم, تو ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت مندی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے, اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس عمل کو اپنا لیں, اپنے اندر, اپنے بچوں کے اندر اس عمل کو راسخ کرنے کی کوشش کریں, اور ہر لمحہ آپ اس بات کی طرف توجہ میں رہیں کہ آپ بھی درود پاک کی کثرت کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس نیک عمل کی طرف لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, مولا تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, پھر حاضرین مجلس کو اس عمل کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, اور اس عمل کر کے دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے اور آخرت کی منزلیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.